السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ چودھری برادران کے حوالے سے تھوڑی سی سیاسی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج چودھری برادران، چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاع صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے، جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ 20 سال پرانا کیس، جی ہاں 20 سال پرانا کیس، اور کیس بھی وہ کہ جس نے کسی نے ایک درخواست ایسے لکھ کے دے دی کہ درخواست کے اوپر اپنا نام بھی نہیں لکھا، اور انہوں نے کہا کہ جی جو یہ چودھری برادران ہیں یہ انہوں نے کرپشن کی ہے اور ان کی باہر جائیدادیں ہیں اور ان کا حساب ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر کارروائی انہوں نے کی ہے۔ چودھری برادران کو نیب نے طلب کیا ہے، اور آج انہوں نے اس طلبی کے خلاف اور انکوائری رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے کہ پرانا 20 سال کیس اب نہیں نکالا جا سکتا۔ دوستو، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے میں یہ بات کروں گا کہ کچھ دن پہلے یہ شیخ رشید عرف ڈیش ڈیش نے کہا تھا کہ اب نیب جو ہے اپوزیشن کے اوپر بھی ہاتھ ڈالے گی اور حکومتی لوگوں کے اوپر بھی احتیاط ڈالے گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس شیخ رشید کو یہ کیسے پتہ چل گیا، اور اس کے فوراً بعد ہی چودھری برادران کو نوٹس مل گیا؟ تو اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ نیب جو ہے وہ حکومت کے اشاروں پہ چل رہی ہے، ورنہ شیخ رشید کو کیسے پتہ ہے کہ جی یہ ٹارزن بن جائے گی نیب اور یہ عید کے بعد حکومت کے مخالفوں پہ اور حکومت کے اتحادیوں پہ بھی بات کرے گی؟ یہ شیخ رشید کا بیان ریکارڈ پہ آیا ہوا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، کلیئر کٹ مطلب یہ ہے کہ نیب کی جو خبریں ہیں وہ دیکھیں ہمیں شیخ رشید صاحب دے رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں یہ اپوزیشن تو پہلے دن سے ہی کہہ رہی تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، اور جو نیازی صاحب نیب کو ٹیلی فون کر کے کہتا ہے یہ کرو وہ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں جی کہ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چودھری برادران پہ عمران خان آتے ہیں لاہور تو نہ ان سے ملاقات کرتے ہیں پرویز الہی سے، اور ان سے وہ ناراض ہیں، تب کے ناراض ہیں جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا تھا، اور دھرنے میں انہوں نے بڑی باتیں کی تھیں، تو تب سے حکومت کو یہ ہے کہ جی وہ نمائندے تو ہمارے بن کے گئے تھے، ادھر یہ مولانا فضل الرحمان سے پینگے بڑھا رہے ہیں اور مارچ میں انقلاب کی باتیں کر رہے تھے، ڈبل مارچ کی باتیں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ تو کرونا ہو گیا، ورنہ وہ مارچ ان کا وہ کلیئر ہو ہی جانا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جناب ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ، شیخ رشید کے ذریعے بیان اور اس کے اوپر ایکشن اور نوٹس آ گیا، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ پہلے بھی کلیئر تھی، اب اور کلیئر ہو گئی کہ نیب کچھ نہیں ہے، وہ نیازی کے ٹیلی فون پہ سارا کچھ چلتا ہے، سب کچھ نیازی کے ٹیلی فون پہ چلتا ہے۔ ابھی نیازی ٹیلی فون کر دے کہ جناب قانونی ٹی وی چینل کے جو منصف عوان صاحب ہیں اس کو صبح گرفتار کر لیا جائے، تو مجھے کر لیں گے، وہ کہیں گے یار یہ تمہارے پاس پراپرٹی اور یہ گاڑیاں کدھر سے آئی ہیں، تو وہ کسی کے پاس بھی جواب نہیں ہوتا، تو وہ پکڑ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے بات درمیان میں یہ کر لوں کہ جن لوگوں نے قانونی ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں نہ کیا وہ پلیز کر لیں۔ آپ ایسے وہ دیکھتے ہیں آپ، لیکن آپ نے اس کو وہ جو سبسکرائب لکھا ہوا آتا ہے نا ریڈ سا، اس کو ٹچ کریں گے وہ بلیک ہو جائے گا، تو وہ لازمی کر لیں، اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں گے، جہاں آل لکھا ہوگا، گھنٹی بنی ہوگی اور آل لکھا ہوگا تو اس کو ٹچ کر دیں، یہ ضرور کر دیں۔ اب بات کر رہے ہیں کہ نیب کی جو نیب ہے اتنا ظالم ادارہ ہے، اتنا بیوقوف ادارہ ہے، اتنا غیر قانونی ادارہ ہے، میں کہوں گا کہ ایک شخص نے درخواست دی ہے جس نے درخواست کے اوپر اپنا نام بھی نہیں لکھا، اور 20 سال پہلے دی ہے،
اور ساری انکوائری ہوئی ہے، تفتیشی ٹیم نے، لیگل ٹیم نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس میں کیس میں کوئی جان نہیں ہے، تو یہ 2005 میں ختم ہو گیا، پھر 7 میں ختم ہو گیا، پھر دوبارہ وہی پڑا ہے کیس۔ اس کا مطلب اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ میر شکیل الرحمان کے اوپر انہوں نے 35 سال پرانا کیس نکال لیا، اور وہ تو ہے نا کہ 35 سال پرانا کیس نکالا ہے عمران خان کے ٹیلی فون پہ، نکال دو۔ یہ عجیب کیس ہے چودھری برادران کا، جس میں 20 سال پہلے کی درخواست دی ہوئی ہے اور جس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے، اور کوئی چودھری برادران مفرور نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہے، وہ کوئی پناہ کہیں انہوں نے نہیں لی ہوئی، امیگریشن نہیں لی ہوئی، تو یہ کارروائی کیوں نہیں ختم ہوئی اور کیوں نکل آئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ جناب نیب کی کارروائیاں غیر تسلی بخش ہیں، اور نیب نے کبھی بھی ثبوت اکٹھے نہیں کیے، جس کو نیب پکڑتا ہے اس کی دوسرے دن ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جاتی ہے، کیوں کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو نیب کے اوپر سخت ایکشن لیں اسی چودھری برادران کی درخواست پہ، نیب کے اوپر، اور وہ کلیئر کریں کہ یہ نیب کا جو جوید اقبال ہے یہ کیوں اتنا حکومت کے نیچے لگا ہوا ہے۔ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے کہنے کو تو کیوں لگا ہوا ہے؟ کیا اسی ویڈیو کی وجہ سے تو نہیں لگا ہوا کہ جو ویڈیو اس نیب نیازی کی سر سے پاؤں والی آئی تھی؟ آپ ذرا یاد کریں نا، سر تا پاؤں والی ایک چیز آئی تھی، یاد کریں۔ تو یہ ویڈیو حکومت کے پاس ہے، کوئی اس ڈر سے لگا ہوا ہے یا کیوں وہ کر رہے ہیں یہ ساری کارروائی؟ پہلے اس نے خود کہا تھا کہ میں عمران خان کے جو دوست ہیں ان کے اوپر اگر کارروائی ڈالوں تو یہ حکومت ایک ہفتہ بھی نہیں ٹھہرے گی، ٹھیک ہے، چند دن کی مہمان ہوگی۔ اب جب کہ عمران خان چودھریوں سے ناراض ہوئے تو اب چودھریوں کے اوپر بات آ رہی ہے، اب نیب آ گئی ہے جب عمران ناراض ہوئے۔ اور آج کے ایک ٹی وی پروگرام میں 92 چینل پہ آپ اور حیران ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں، وہاں پہ ہارون الرشید صاحب ہیں جو سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جوید اقبال سے میری ذاتی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ہیلی کاپٹر والے کیس ہیں اگر میں اس کی کارروائی کروں تو یہ حکومت متزلزل ہو جائے گی، گر جائے گی۔ یہ آج کی کارروائی ہے، تو ان چیزوں کا ایکشن کون لے گا؟ ہائی کورٹ کے پاس کیس آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے، اور نیب کا جو چیزیں ہیں نا ان کو نکالے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ نیب کے اوپر ہائی کورٹ پابندی بھی لگا سکتی ہے اس گندی کارروائیوں کی وجہ سے، اس غیر قانونی کارروائیوں کی وجہ سے ہائی کورٹ پابندی بھی لگا سکتی ہے کہ آپ کے اوپر پابندی لگا دے، میں یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 20 سال پرانا کیس نکالا گیا ہے اس کے کوئی پاؤں نہیں ہے۔ اب چودھریوں نے کہہ دیا، اب میں آپ کو چودھریوں کے بیان کی بات کروں، چودھریوں نے کہہ دیا، طارق بشیر چیمہ نے آج کہا ہے جو چودھریوں کا ترجمان ہے کہ اگر ہمیں زیادہ تنگ کیا گیا تو ہم پھر مرکز سے بھی جا سکتے ہیں اور صوبے سے بھی جا سکتے ہیں اور حکومت سے اتحاد بھی ختم کر سکتے ہیں۔ دوستو میں ادھر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ عمران خان کے ارد گرد جو بھی لوگ کٹھے ہیں نا، خسرو بختیار وغیرہ، یہ ایمانداری والی بات اب عمران کے ساتھ نہ جوڑی جائے کہ وہ جی اس میں ساری خامیاں ہیں، صرف وہ ایماندار بڑا ہے، یہ کبھی آپ نے نہیں کہنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی سارے بے ایمان لوگ ہیں۔ یہ فردوس عاشق اوان کا نکلنا، خسرو بختیار کا نام آنا، یہ رزاق داؤد کا نام آنا، یہ سارے لوگوں کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان اس ذہن کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ وہ چل نہیں سک رہے، اور کرپشن کا پورا ٹولہ اس کے ساتھ موجود ہے، اس میں سارے ناموں کا آپ کو پتہ ہی ہے، میں کئی دفعہ پہلے بھی لے چکا ہوں۔ اب عمران خان جی فائنل یہ گیم سوچ رہے ہیں کہ اگر چودھری ان سے علیحدہ ہوتے ہیں نا
تو فوری طور پہ عمران خان اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں گے اور نئے الیکشن ہوں گے کرونا کے بعد۔ اگر یہ کرونا نہ ہوتا تو مارچ میں یہ حکومت فارغ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب عمران خان کو یہی غصہ ہے کہ یہ چودھری برادران حکومت میں ہمارے ساتھ ہیں اور ساری باتیں جو ہیں مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھ کر رہے ہیں، تو شاید انہوں نے فائنل یہ نیب کو کہہ دیا ہے کہ ان کا شکنجہ ٹائٹ کرو۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ 20 سال پہلے کسی نے کوئی درخواست دی ہو، کسی نے کوئی آپ کے خلاف FIR کٹوائی ہو اور 20 سال حکومت خاموش بیٹھی رہی ہو اور اچانک نکل آئے، کیوں بھائی؟ کوئی آپ کے لیے کوئی SOPs نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، نیب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ جب مرضی کوئی کیس نکال لو، تو پھر نکالو کیس۔ آج ایک نکلا ہوا تھا کہ جناب چلے چھوڑے، وہ ایک چرس کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے بات چل رہی تھی، وہ چھوڑے، ہم اس پہ نہیں آتے، لیکن نیب کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور چودھری برادران جو ہیں وہ فوراً فیصلہ کریں، اور فیصلہ یہی وہ کریں گے کہ وہ حکومت میں اب نہیں رہیں گے۔ اب حکومت میں اور اتحادیوں میں کوئی پیار محبت نہیں رہا، یہ عوام کو ذلیل کرنے والی بات ہو رہی ہے۔ تو جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو نئے الیکشن ناگزیر ہو جاتے ہیں دوستو۔ یہ تو وہ کہتے ہیں نا جی، اگر شہباز شریف ٹھیک نیت ٹھیک کر لیں، میری ہر ویڈیو میں ہوتا ہے، کر لیں تو یہ حکومت 1 مہینے کے اندر جا سکتی ہے۔ شہباز شریف سارے اتحادیوں سے ملیں، جو حکومت کے اتحادی ہیں، MQM سے ملیں، کاف لیگ سے ملیں، اختر مینگل سے ملیں، پیر پگاڑا سے ملیں، لیکن وہ نہیں ملتے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر اپنی مرغی پرائے گھر انڈا دے ہوئے تو پھر کدھر قصور ہے۔ اب شہباز شریف نہیں ملتے، وہ ٹینک کے ذریعے آنا چاہتے ہیں، تو اب ہم اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن چودھریوں کے لیے یہ کہ وہ فوراً فیصلہ کریں، اور وہ کریں گے۔ چودھریوں کا یہی فیصلہ ہے کہ حکومت سے علیحدہ، ٹھیک ہے، اس لیے ان کی ملاقاتیں نون لیگ کے ساتھ بھی چل رہی ہیں۔ تو دوستو آج یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہارون رشید صاحب نے کہا ہے کہ جوید اقبال نے خود ان کے سامنے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف ٹھوس کیس ہے، اور اگر میں ڈالوں تو یہ حکومت گر سکتی ہے، اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ خدا حافظ۔